السلام علیکم، میں ہوں ابرار حسین استوری اور ناظرین، اڈیالہ جیل میں موجود عمران خان جہاں پی ڈی ایم یعنی نواز شریف، آصف زرداری، شہباز شریف پر برس رہے ہیں تو وہیں پر سابق فوجی افسران سمیت موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر ISI پر بھی برس پڑے ہیں اور بڑے الزامات لگا دیے ہیں جنرل عاصم منیر پر، اس کے علاوہ ISI پر، اور پھر لندن پلان نواز شریف اور جنرل عاصم منیر کے درمیان کیا کچھ ہوا اس حوالے سے بھی تفصیلات بتا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر بھی برس پڑے ہیں اور ججز کے حوالے سے عمران خان نے بڑے انکشافات کر دیے ہیں۔ ناظرین، اڈیالہ جیل میں جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، توشہ خانہ سے متعلق کیس ہے، ان تمام مقدمات کی سماعتیں ہوئی اور اب 190 ملین پاؤنڈ مقدمے کی سماعت تھی اور اس سماعت میں صحافیوں سے عمران خان نے گفتگو میں کیا کچھ کہا اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور جہاں پر انہوں نے آرمی چیف سمیت ISI کو آڑے ہاتھ لیا، وہیں پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری، یہاں تک کہ محسن نقوی جو وزیر داخلہ ہیں ان کو بھی پر بھی الزامات لگائے ہیں۔ تو یہ کیا الزامات ہیں، یہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو ناظرین، اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو میں عمران خان نے کہا کہ ساری قوم کو پتہ ہے کہ جنرل عاصم منیر ملک چلا رہا ہے۔ جنرل عاصم منیر نے مجھے توڑنے کے لیے توشہ خانہ ریفرنس میں بشرا بی بی کو سزا دلوائی۔ مجھے اور میری بیوی کو دکھ ہوتا ہے، جنرل عاصم منیر ذمہ دار ہوں گے۔ ریپیٹ، مجھے اور میری بیوی کو کچھ ہوتا ہے تو جنرل عاصم منیر ذمہ دار ہوں گے۔ لندن پلان جنرل عاصم منیر اور نواز شریف کے درمیان ہوا تھا۔ لندن پلان کے لیے ججز کو بھی ساتھ ملایا گیا اور اداروں نے ججز کی تقرریاں کروائی، یعنی وہ ISI کا نام لے رہے ہیں، عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ججز کی تقرریاں ISI نے کروائی۔ اس کے علاوہ کہا کہ اگست میں جب مجھے پکڑا گیا تو پولیس میرے بیڈ روم میں داخل ہوئی، وہاں سے میرا پاسپورٹ اور چیک بک بھی لے کر گئے۔ اس کے علاوہ کہا کہ میرے خلاف ISI نے انعام شاہ اور توشہ خانہ کے ایک ملازم کو وعدہ معاف گواہ بنایا۔ توشہ خانہ میں سزا دلوانے کے لیے دبئی میں پارٹ ٹائم سیلز مین سے گراف جویلری سیٹ کی مالیت کا تخمینہ لگوایا گیا۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کہا کہ توشہ خانہ ریفرنس بنانے پر چیئرمین نیب اور جو انعام شاہ کے خلاف کیس کروں گا۔ فواد چودھری پریس کانفرنس کر چکا تھا لیکن اس کے باوجود اس نے یہ انکار کیا اور پھر وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے اسے پکڑا گیا اور رہا نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کہا کہ جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی کے حوالے سے کہا کہ آج اگر وہ دونوں پریس کانفرنس کر دیں تو ان دونوں سے یہ تمام کیسز ختم کر دیں گے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے اس گفتگو کے دوران صحافیوں کے جہاں پر مختلف سوالات بھی ہوئے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی یہاں پر بڑا الزامات ان پر لگائے ہیں اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے انہوں نے یہ استفسار بھی کیا ہے کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ کو فیض آباد کیس اور بٹو کیس تو یاد آتا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا ہے کہ لوگ ملٹری جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ مارچ کو مجھے جوڈیشل کمپلیکس سے کس طرح ایک منصوبہ بندی کے تحت اٹھایا گیا اور جوڈیشل کمپلیکس کی CCTV فوٹیج سامنے نہیں لائی جا رہی ہے، یعنی اب تک عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جوڈیشل کمپلیکس میں جو معاملہ سامنے آیا اس معاملے پر ابھی تک جو CCTV فوٹیج ہے وہ منظر عام پہ کیوں نہیں لائی گئی۔ یہ عمران خان کا صحافیوں سے گفتگو ہے۔ کہا کہ جو مشرقی پاکستان میں ہوا وہیں آج پاکستان میں ہو رہا، اس وقت ہو رہا ہے، اور مشرقی پاکستان میں مجیب الرحمان کا مینڈیٹ چوری کر کے ملک توڑا گیا۔ مجیب الرحمان کی اکثریت سے یحییٰ خان کی طاقت ختم ہو جاتی۔ حمود الرحمان کی مشن رپورٹ میں لکھا ہے کہ مجیب الرحمان الیکشن جیت گئے تھے۔ مشرقی پاکستان کی طرح اب بھی ہمارا مینڈیٹ کم کر کے ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اور محسن نقوی وائسرائے بنا ہوا ہے۔ عمران خان نے اس کے علاوہ کہا کہ شہباز شریف فیتے کاٹتا پھر رہا ہے جبکہ اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ ملک کی معاشی طور پر بیڑا گرک ہونے لگا ہے۔ ججز کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیاں دھمکا رہی ہیں۔ آصف زرداری اور شریف فیملی کے اربوں ڈالر بیرون ملک پڑے ہوئے ہیں۔ آصف زرداری نے بیان دیا کہ ایک سیاسی جماعت فوج کے امیج خراب کر رہی ہے۔ جب ہم اقتدار میں تھے تو فوج کا امیج آسمان پر تھا۔
فوج کا امیج اس دن خراب ہوا جب یہ چوروں کے ساتھ بیٹھے۔ زرداری اور شریف خاندان کی کرپشن کا ہمیں ISI اور جنرل باجوہ نے بھی خود بتایا تھا۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کہا کہ زرداری اور نواز شریف نے توشہ خانہ سے گاڑیاں لی، ان کا کیس کیوں نہیں سنا جا رہا ہے؟ جنرل عاصم منیر کی تقرری سے پہلے عارف علوی کے ذریعے پیغام بھیجا تھا کہ ہم تمہارے مخالف نہیں۔ میں نے عارف علوی کے ذریعے جنرل عاصم منیر کو ٹیلی فون کرایا تھا کہ مجھے اس کے لندن پلان کے بارے میں معلوم ہے۔ علی زیدی بھی رابطے میں تھا، اس کے ذریعے بھی پیغام دیا کہ نیوٹرل رہیں اور ملک کو چلنے دیں۔ ہمیں کہا گیا کہ فکر نہ کرو، وہ نیوٹرل رہیں گے۔ میں کسی کی غلامی قبول نہیں کرتا، غلامی سے بہتر موت ہے۔ تو یہ عمران خان کے الفاظ تھے۔ پھر اس دوران عمران خان سے صحافی نے سوال کیا، کیا آپ کو قاضی فائد عیسیٰ سے انصاف کی امید ہے؟ تو عمران خان کچھ دیر خاموش رہے اور بولے، قوم سب کچھ دیکھ رہی ہے، میں اس پر کوئی رائے نہیں دینا چاہتا۔ آج ملک بدل چکا ہے اور لوگوں میں شعور بھی آ چکا ہے۔ ہمیں غدار ٹھہرایا گیا، 9 مئی میں پھنسایا گیا، لیکن قوم نے 8 فروری کو بتا دیا کہ وہ کہاں کھڑی ہے۔ کئی ججز محسن نقوی، چیف الیکشن کمشنر اور نگراں حکومت لندن پلان کا حصہ تھے۔ میں نے کبھی فوج سے لڑائی نہیں کی۔ جنرل باجوہ نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ میں جنرل باجوہ کو ڈی نوٹیفائی کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا۔ ہم نے سب کے باوجود جنرل باجوہ سے ملاقات کے لیے کمیٹی بنائی۔ صرف سپہ سالار فوج نہیں، وہ الیکشن لڑ کر نہیں آیا۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کہا کہ جنرل یحییٰ نے بھی اپنی طاقت کے لیے ملک کو تباہ کیا تھا۔ جنرل یحییٰ مجیب سے بات کر لیتا تو سرنڈر نہ کرنا پڑتا۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کہا کہ ماضی یعنی 1971 میں ملک ٹوٹا، آج ملک کی معاشی کمر ٹوٹنے لگی ہے۔ اس وقت جتنی تگڑی جماعت تحریک انصاف سے، اتنی تگڑی جماعت اور کوئی نہیں۔ آج دوبارہ الیکشن کروا لیں، دوبارہ سب کو پتہ چل جائے گا کہ حکومت گرانے کے باوجود 2 مرتبہ جنرل باجوہ سے ملاقات کر سکتا ہوں تو کسی سے بھی ملاقات کر سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کہا کیونکہ اس وقت میری ذات کا مسئلہ نہیں، پاکستان کا ایشو ہے، مجھے قائل کر لیں۔ موجودہ حالات میں عدلیہ بالکل بھی آزاد نہیں۔ جب تک بشرا بی بی کی انڈوسکوپی نہیں ہوتی، کیس سے کچھ پتہ چل سکتا ہے۔ شوکت خانم ہسپتال سے ٹیسٹ کروا لیں، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اس کے علاوہ کہا کہ آرمی چیف نے ہی میری بیوی کو ٹارگٹ کیا جس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ مجھے اور میری بیوی کو کچھ ہوتا ہے تو جنرل عاصم منیر ذمہ دار ہوں گے۔ جو قوم اپنی آزادی کے لیے مرنے کے لیے تیار نہ ہو، اس کو غلامی کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ میں آج سیاست سے پیچھے ہو جاؤں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نون لیگ کا مزید جنازہ نکلے گا جب قوم پر مہنگائی زیادہ ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کہا کہ مافیا کی کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو سارا پیسہ بیرون ملک ہے۔ اس وقت امید صرف عدلیہ سے ہی ہے۔ 6 ججز جو کھڑے ہوئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ تمام ججز کو معلوم ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ججز ملک کا مستقبل بچائیں کیونکہ سرمایہ کاری صرف قانون کی بالادستی سے آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کہا کہ جس ملک میں ججز کو دھمکیاں مل رہی ہوں وہاں کون سا سرمایہ کار آئے گا اور سرمایہ کاری کرے گا؟ اس وقت قوم ججز کی طرف دیکھ رہی ہے۔ ججز نے قانون کی بالادستی کو قائم کرنا ہے تو ملک میں سرمایہ کاری آنی ہے۔ جنرل عاصم منیر کو آج بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک پلان انسان بناتا ہے اور ایک اللہ کا پلان ہوتا ہے، بالآخر کامیاب اللہ کا پلان ہی ہوتا ہے۔ یعنی عمران خان نے یہ گفتگو اٹیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو میں کی، اور آج بھی عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اسی تواتر کے ساتھ برس رہے ہیں، اور آج بھی شاید وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، اور یقیناً دیکھتے ہیں کہ کب تک، کیونکہ آج کل جس طرح مقدمات میں عمران خان کو ریلیف مل رہا ہے، بہت ساری افواہیں بھی یہ گردش کر رہی ہیں کہ شاید یہ کوئی ڈیل کا نتیجہ تھا، یا پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 8 فروری انتخابات کے بعد مقاصد پورے ہو گئے تو اب تھوڑا سا ریلیکسیشن دیا جا رہا ہے۔ سب کچھ ہے، عوام دیکھ رہی ہے، اب تو شعور آ چکا ہے لوگوں میں، ہر کوئی سمجھتا ہے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ لیکن عمران خان کی باتیں ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب دیگر مقدمات میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ جو 190 بلین کا مقدمہ ہے جو عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف، اس میں کیا فیصلہ آتا ہے، کیونکہ پہلے 3 مقدمات میں فیصلے آ چکے ہیں، تینوں میں عمران خان کو سزائیں ہو چکی ہیں۔ اب یہ 4تھا مقدمہ ہے، اس میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے وہ تو وقت ہی بتائے گا۔ مجھے بھی دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔